علیہ السلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کی 4-5 نشانیاں بتا رہے ہیں. وہ میں چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ کے علم میں آ جائے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں قسم کھا کر فرماتے ہیں, فرمایا والذی نفسی بیدہ, مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لیوشکن, بہت قریب ہے, ان ینزل فیکم ابن مریم, کہ اتریں گے تم میں ابن مریم. کون اتریں گے تم میں؟ کون اتریں گے؟ نام بتائیں. ابن مریم. کس کے بیٹے ہوں گے؟ مریم کے بیٹے ہوں گے, چراغ بی بی کے بیٹے نہیں ہوں گے, یاد رکھیں. وہ کس کے بیٹے ہوں گے؟ مریم کے بیٹے ہوں گے. لیکن مرزا قادیانی تو وہ ہے چراغ بی بی کا بیٹا. اچھا, ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا حاکمن عادلن, عادل بادشاہ بن کے اتریں گے. اس جگہ پر قادیانی ایک بڑا وسوسہ دیتے ہیں, اور وہ یہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت تو حضور علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گئی. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو پھر نبوت تو ختم نہ ہوئی. نبوت ختم نہ ہوئی, وہ نبوت تو جاری ہو گئی. تو یہ تمہارے اپنے عقیدے کے خلاف ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بتا دیا تھا کہ ایسے شرارتی لوگ بھی آئیں گے جو اس کا غلط مطلب نکالیں گے. چنانچہ آپ نے فرمایا آئیں گے, اتریں گے تم میں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے, لیکن ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ مرزا قادیانی صاحب کہاں سے اتر کر آئے گے؟ کہاں سے اترے؟ وہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, اور انہوں نے اپنے پیدا ہونے کا منظر بھی بیان کیا ہے جو اس مسجد میں بیان کرنے کے لائق نہیں ہے. اور ایک لطیفے کی بات ہے کہ چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے, وہاں سیڑھی لگائی جائے گی اور سیڑھی سے نیچے اتر کر آئیں گے. تو جب مرزا قادیانی صاحب نے نبوت عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی یہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے. حضور علیہ السلام نے بتایا کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے, تو آپ کے مرزا صاحب اتر آئے, مینارہ تو ہے کوئی نہ. مرزا صاحب اتر آئے, مینارہ تو ہے کوئی نہ. تو انہوں نے کہا چلو اب مینارہ بنا لیتے ہیں. چنانچہ ایک اشتہار دیا, اس کا نام رکھا چندہ برائے مینارۃ المسیح, کہ مسیح کا مینارہ بنانے کی چندہ کرنا ہے. تو مسیح صاحب پہلے اتر آئے اور مینارہ جو ہے وہ بعد میں بنتا رہا. تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا حاکمن عادلن, کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ عادل بادشاہ بن کے اتریں گے, نبی بن کے نہیں آئیں گے. نبی تو آئے تھے بنی اسرائیل کی طرف, ہماری طرف آئیں گے عادل بادشاہ بن کے. تو عادل بادشاہ بن کے آتے رہے, اور بھی تو بہت سارے بادشاہ آ رہے ہیں. تو ان کے عادل بادشاہ بن کے آنے سے ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی آنچ نہیں آتی. اب آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 کام بتائے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے اپنے معاشرے میں کہ اگر تو وہ 4 کام پورے ہو گئے ہیں تو سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے, اور اگر وہ 4 کام ابھی ہونے باقی ہیں تو پھر اس کا ظاہر مطلب بنتا ہے کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے. پہلا کام آپ نے بتایا کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے وہ صلیب کو توڑیں گے. صلیب آپ جانتے ہیں یہاں تو ہے, گرجے وغیرہ ہیں, گرجے کے اوپر جو ایک کراس کا نشان لگا ہوتا ہے اس کو صلیب کہتے ہیں. وہ کیوں توڑیں گے؟ یہ صلیب والا عقیدہ یہودیوں کا ہے, یہودیوں کا عقیدہ ہے. یہودی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا کر قتل کر دیا ہے, مار دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے
تو اس صلیب کو توڑیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی میں تو تمہارے سامنے زندہ موجود ہوں. اب میرے بارے میں یہ عقیدہ بنانا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا کر مار دیا ہے، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام خود زندہ موجود ہوں گے پھر صلیب والا عقیدہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا نا، کیونکہ وہ تو زندہ موجود ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام آ کر پہلا کام کیا کریں گے؟ صلیب کو توڑ دیں گے، تمام گرجوں سے صلیب کو توڑ دیں گے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا دنیا کے تمام گرجوں سے صلیب کا نشان ٹوٹ چکا؟ نہیں ٹوٹا. تو صلیب کا نشان نہ ٹوٹنا یہ پہلی دلیل ہے کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف نہیں لائے. Message TV. This is your channel. This is your channel.